چلو آزماتے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فائزہ افتخار نے۔ اس سے پہلے ماموں سلاد اور چٹنی کی تعریف کرتے شمائلہ نے پہلے ہی اس کا توڑ پیش کر دیا۔ پیاز کی سلاد بنانا ہو تو پہلے پیاز کو اچھی طرح دھویا جائے، یہی بہتر رہتا ہے۔ اس سلاد کو کھانے کے بعد تو 2 دن تک منہ سے بدبو نہیں جائے گی۔ جو لوگ 4 دن دانتوں کو برش نہ کرتے ہوں ان کے ساتھ ضرور یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے تم یہ سلاد نہ ہی کھاؤ۔ اب تک چپ چاپ بیٹھے شہیر نے پلیٹ سے سر اٹھا کے شمائلہ سے چھپے ہوئے انداز میں کہا اور دوبارہ منہ میں لقمہ رکھ کے چبانے لگا۔ مجھے گویا ٹھنڈ پڑ گئی۔ شمائلہ کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ کھانے کے بعد ماموں نے مجھے شاباش کے طور پر 100 روپے کا نوٹ دیا۔ 100 روپے کی وقت ہی کیا تھی، لیکن اس وقت مجھے ان پہ بے حد پیار آیا۔ وہ میرا دل رکھنے کے لیے نہیں، میرا دل بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ وہ 100 کا نوٹ تھامتے ہوئے میرے دل سے ممانی کی ناگوار باتوں کی کوفت دھلنے لگی۔ لو بھائی، یہاں آنے کے بعد تو کمائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے میرے کاندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ وہ ایسی ہی تھی، ابھی ممانی کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی، کبھی سدرا کی مخالفت میں مجھ پہ نثار ہونے والی، تو کبھی ماموں کی واضح جانبداری پہ ناراضی کے طور پر مجھ سے کھچ جانے والی۔ چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ ماموں تو آرام کرنے چلے گئے ہیں تو کرنے دو، ویسے بھی ابو امی کو آئس کریم سے خاص شغف نہیں، اور 100 روپے میں تم کس کس کو آئس کریم کھلاؤ گی؟ پیسوں کا کیا ہے، اگر کچھ اور بھی لگ گئے تو۔ میں نے حاتم تائی بنتے ہوئے کہا، شہیر آ جائیں تو کسی اچھی پارلر میں جا کے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتے ہی نکل گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ اس کے آنے کے بعد ہی ایسا کوئی پروگرام بن سکتا ہے۔ لو، وہ تو اچھی طرح لے جائے گا پارلر میں۔ شمائلہ نے منہ بنایا۔ گھر میں لیٹر پیک لا کر منہ پر مار دے گا۔ ہم اس کے آنے سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گے۔ چلو جلدی کرو، میں سدرا کو بلاتی ہوں۔ مجھے ہکا بکا چھوڑ کے وہ تیار ہونے اندر بھاگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا پچھتاوا ہو رہا ہے آئس کریم کی آفر دے کر؟ ودیعہ چونکہ میرے اور شہیر کے درمیان ہونے والی بات سے بے خبر تھی، اس لیے میری حیرانی پہ حیران ہو رہی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ فون پہ مجھے مارکیٹ میں اکیلے گھومنے پہ 100 باتیں سنانے والے اور اپنے گھر کے ماحول اور اصولوں کے سبق پڑھانے والے کے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ امی، اگر بھائی ہمارے آنے سے پہلے آ گیا تو ہمیں ہادیہ کے موبائل پہ ایک بیل دے دیجیے گا، اور ہاں، کچن والا دروازہ کھلا رہنے دیں، وہیں سے آ جائیں گے ہم۔ اس سے کہنا وہ چاروں سو گئی ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ممانی کو احتیاطی تدابیر دہراتی وہ ان سب کی پکی عادی لگ رہی تھی۔ ممانی نے بھی جمائیاں روک کے بیزاری سے سر ہلایا۔ جلدی آنا اور میرے لیے کلفہ فلیور لے کے آنا۔ سنو، کیا تمہارے سیل فون سے ایک کال کر لوں؟ ودیعہ کے پوچھنے پہ میں نے بیلنس چیک کیا اور افسوس سے سر ہلا دیا۔ نہیں یار، کال نہیں ہو سکتی، دھیان ہی نہیں رہا۔ یہ سیل فون ابو کا ہی تھا جو وہ جاتے ہوئے مجھے دے گئے تھے تاکہ رابطے کی سہولت رہے۔ حالانکہ فون پھپھو کے گھر بھی لگا تھا اور ماموں کے ہاں بھی۔ یہ سیل فون استعمال کرنے کی چونکہ میں عادی نہ تھی، اس لیے یہ دھیان بھی نہ رہا کہ کارڈ ڈلوانے کی ضرورت ہے۔ مجھے الوینا آپی سے بات کرنا ہے، روز وہ فون کرتی ہیں، سوچا آج میں کر لوں۔ باہر سے کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ فون سننے بھی جاؤ تو ممانی یا جو بھی پاس ہو وہ بڑھتے ہوئے بل کے رونے لگتا ہے، اور یہ بھی جتایا جاتا ہے کہ ہم تو فون استعمال کرتے ہی نہیں۔ شاید یہ اس لیے کہ تاکہ ہم فون سنتے سنتے ہم کہیں نمبر گھمانے کی جسارت نہ کر گزریں۔ وہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اپنے دل کی بات سدا دل میں رکھنے کی عادی ودیعہ اب میرے سامنے اپنا دل کھولنے لگی تھی۔ یہ میں جان گئی تھی، لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ وہ اچانک میرے دل کی بھی ٹو لینے کی کوشش کرے گی۔ میں سوچتی ہوں ہادیہ، تم یہاں کیسے گزارا کرو گی؟ کیا مطلب؟ میں چونک کے اچھل پڑی۔ اپنی دانش میں اسے اس ایشو سے بے خبر سمجھ رہی تھی۔ یہاں سب کچھ بہت مختلف ہے، بہت زیادہ۔ امی کو تو ماموں کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔
मैं जानती हूँ वो किसी ना किसी तरह अब्बू को मना लेंगी। मैके से रिश्ता पक्का करने का इससे अच्छा मौका कौन सा होगा। मगर तुम अड़ जाना, साफ इनकार कर देना। वो मुझे पट्टी पढ़ाने लगी और मैं सुनी अनसुनी करते हुए रिसाले की वरगुर्दानी करती रही। मुझे चंद सेकंड तक घूरते हुए रहने के बाद उसने रिसाला मेरी गोद से झपट कर परे रखा। तो तुम इनकार नहीं करोगी? क्या वजह बताऊंगी? और अम्मी को कितना दुख होगा। पता भी है कि वो मामू के बारे में कितनी हसास हैं। मुझे तो लगता है तुम ज़्यादा हसास हो। हाँ तो क्या हुआ? मैं खजल तो हो गई मगर ढीठ बन गई। मामू इतना प्यार करते हैं, इतनी कदर करते हैं। एक उनके प्यार की वजह से तुम इस रिश्ते पे राज़ी हो जाओगी? वो पता नहीं क्या सुनना चाहती थी। मैं सोच में पड़ गई। आखिर नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर और तुम्हें यहाँ क्या नज़र आ रहा है? मुमानी हमसे बेजार हैं, शुमाइला सिद्रा हासिद, शहीर भाई लाताल्लुक से हैं। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, मुमानी की आदत ही ऐसी है। मामू बेचारे गलत नहीं हैं, बेकार में शोर नहीं मचाते रहते। शुमाइला सिद्रा वो ठीक ही हैं और शहीर। यहाँ मैं सोच में पड़ गई। वो वाकई खासा लाताल्लुक नज़र आ रहा था, ना सिर्फ मुझसे बल्कि अपने घर और फैमिली से भी। यूं लगता था जैसे उसकी किसी से भी कोई ख़ास जज्बाती और दिली वाबस्तगी ना हो। संजीदगी उसके मिजाज का हिस्सा ज़रूर थी मगर अब बेगानगी में बदल चुकी थी। मैंने बेचारगी से वदिया को देखा। मेरे अंदर सवाल जगा के वो खुद सो चुकी थी। मैं आंखें मूंद के नए सिरे से अपना तज्जिया करने लगी। मुझे शहीर की संजीदा मिजाजी, सोबरनेस और मैच्योरिटी ने मुतासिर किया था, जिसकी वजह से मैं दिल ही दिल में अम्मी के फैसले का साथ देने की तैयारी करने लगी। यहाँ आई भी सिर्फ इसलिए थी कि खुद को इस घर के लिए जहनी तौर पर तैयार कर सकूं। लेकिन शहीर के मिजाज का ये रुख, फितरत और आदात के ये अंदाज, ये वो नहीं लग रहे थे जो मुझे महसूस हुए थे। ये सोबर और मेच्योर होना तो नहीं है, ये अकड़ और ज़िद्दी होना जाहिर हो रहा था। जो शख्स अपने आगे किसी को कुछ समझने पे तैयार ही ना हो, जो अपने उसूल दूसरों पे थोप कर समझता हो कि उसने बड़ा तीर मार लिया है, जबकि उसकी आंख के नीचे उसके उसूल रुल रहे हों, जो सामने वाले की इज्जत नफ्स का ख्याल किए बगैर अपने दिल की बात ज़बान तक लाने का आदी हो, और जो अपने खून के रिश्तों के साथ अपने सगों से इतना लाताल्लुक और लापरवाह नज़र आता हो। क्या ऐसा शख्स मेरा इंतखाब हो सकता है? मैंने मायूसी से करवट बदल ली। शहीर के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। वाकई किसी को सही तरीके से जानने के लिए उसके साथ कुछ वक्त गुजारना ज़रूरी होता है, और मैंने तो उसके साथ वक्त भी नहीं गुजारा था, सिर्फ उसके गुजारे जाने वाले वक्त का जायज़ा लिया था। इस वक्त का जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, उसमें किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं था। मेरे दिल से सारे लाल, नीले, पीले, हरे ख्वाबों का रंग धुल के उतर गया। रंग कच्चे जो थे, शुक्र है पक्के होने से पहले ही साफ हो गए। मुसीबत जान अजाब में आ गई है। अब्बू को तो उन दोनों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता, ख़ास तौर पे वो बड़ी, वो मक्कार ड्रामे पास। शुमाइला की तनफ़्फ़ुर भरी आवाज़ पे मैं अंदर जाते जाते रुक गई। मुझे यूं ही वहम सा हुआ कि वो मेरे मुतालिक कह रही है। मैंने इस वहम को झुटलाने की कोशिश की मगर मुमानी ने मेरी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। माँ पे गई है और तुम्हारे बाप को तो अल्लाह मौका दे। सारी उम्र अपनी बहन की मिसालें दे देकर मेरा नाक में दम किए रखा, अब बेटियों का जीना हराम किया हुआ है। उसी पे बस नहीं किया बल्कि अपनी बहन की इस चलाको मासी फबा कुटनी को हमेशा के लिए हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं तुम्हारे अब्बू। ज़रा सोचो क्या हाल होगा हम माँ बेटियों का। अभी तो वो इतनी दूर अलग शहर में बसती है, इसके बावजूद मेरे और तुम्हारे हर काम में कीड़े निकालकर उन सुघड़ बीबियों की मिसालें दे देकर दिल जलाया जाता है। अगर वो बहू बन के आ गई तो सर पे नाचेगी अपने मामू के और हमें नचाएगी उंगलियों पे। अल्लाह उस घड़ी से बचाए। शुमाइला कानों को हाथ लगा रही थी। मैं तो इन 7-8 दिनों में ही आजिज़ आ गई हूँ। खींच के भी तो तुम ही लाई थी उसे उसकी फुप्पो के घर से। सिदरा ने फ़ौरन जताया, वरना अम्मी ने कितना समझाया था कि उसे फूटे मुंह भी यहाँ आने की सलाह नहीं मारनी,
اور تم گھسیٹ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ وہ تو صورتحال ہی کچھ ایسی ہو گئی۔ امی نے ہی کہا تھا کہ جب تک وہ اپنی پھپھی کے گھر ٹکی رہے اچھا ہے، اس کی بات ابو سے ہونے نہ دینا۔ اس لیے میں نے ہر بار اس کا فون آنے پہ ابو کی غیر موجودگی کا بہانہ بنایا اور ابو سے بھی چھپایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ وہ دونوں اپنی پھپھو کے بڑے سے بنگلے میں خوش ہیں اور یہاں آنے کی خواہش مند نہیں۔ سب کے درمیان بھانڈا پھوڑنے لگی تھی وہ ماسی مصیبتیں۔ مجھے اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہی بات شروع کر دی۔ کیا پتا تھا وہ آنے کو تیار بیٹھی ہوگی۔ ویسے ایک فائدہ ہوا ہے اس کے آنے کا۔ وہ کیا؟ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی چوکنی ہوئی کہ میری لا علمی میں ایسا کون سا فائدہ اٹھایا گیا ہے میری ذات سے۔ شہیر بھائی کا تو تمہیں پتہ ہے گھر میں اتنا وقت نہیں گزارتا مگر پھنے خان بڑا بنتا ہے جیسے گھر کا سربراہ وہی ہو۔ یہ الفاظ وہ اپنے بڑے بھائی کے متعلق ادا کر رہی تھی۔ اس کے سامنے میں نے ہادیہ کی ذرا دال نہ گلنے دی۔ وہ تو بڑے جتن کرتی رہی، کبھی کھانے پکا پکا کے، کبھی اس کے کمرے کی صفائیاں کر کر کے، اور کبھی اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کے پروگرام بنا بنا کے۔ میں نے اس کا ہر وار الٹ کر دیا۔ دھلے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جینس اور ٹی شرٹ نکال کے ان کے سامنے کہہ دیا، یہ ہادیہ کے کپڑے تو دے آؤں اسے۔ کبھی بھولی سی بن کے کہا، شہیر بھائی ہادیہ کے ساتھ فلاں کانسرٹ میوزک میں چلی جاؤں، وہ ضد کر رہی ہے۔ کبھی کچھ۔ اب وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہادیہ بی بی ایک بڑی جینس شرٹ پہننے والی، موبائل پہ لڑکوں سے گپ لگانے والی اور اکیلی سنیما جا کر فلمیں دیکھنے والی لڑکی ہے۔ اس نے کہکا لگا کر اپنے کارنامے کی داد وصول کرنا چاہی اور میرا خون کھول کے رہ گیا۔ دل چاہا لپک کے اندر جاؤں اور اس کا منہ نوچ لوں، مگر تماشا بنانے سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں، کبھی کبھی بالکل باپ کی طرح بن جاتا ہے۔ ممانی اس کارنامے پہ زیادہ مطمئن نہیں تھی۔ یاد نہیں تمہارے ابو سے ہادیہ کا نام سن کے کیسے بانچیں پھیل گئی تھیں۔ خیر مجھے بھی ہر چیز کا توڑ کرنا آتا ہے۔ ایسے باغ دکھاؤں گی کہ ہادیہ وادیہ سب بھول جائے گا۔ تمہارے ابو جوان بیٹے پہ زور زبردستی تو کر نہ سکیں گے۔ ہوں، میرا دماغ خراب ہے جو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لوں۔ اس نند کی لڑکی لا کر جو پچھلے 25-26 سال سے جان کا وبال بنی ہوئی ہے، اور لڑکی بھی وہ جو ہو بہو ماں کا پر تو ہے۔ نادیہ ہوتی تو بات بھی تھی، اس لیے جلدی مچائی، اس کے لیے جلدی مچائی ان لوگوں نے۔ تب شہیر پڑھتا تھا، چلو آزماتے ہیں، ورنہ ایسی ہورو جیسی صورت والی لڑکی مجھے نند کے گھر سے بیاہ کر لانا پڑتی تو قبول ہوتا۔ اب بھی اگر تمہارے ابو ہادیہ کے بجائے وادیہ کا نام لیں تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ میاں کی گائے دبو سی لڑکی، اسے مٹھی میں کرنا آسان کام ہے، مگر یہ اتھری گھوڑی، اس سے تو اللہ بچائے۔ نادیہ ہوتی تو بات بھی تھی، اس کے لیے بڑی جلدی مچائی ان لوگوں نے۔ تب شہیر پڑھتا تھا، چلو آزماتے ہیں، ورنہ ایسی ہورو جیسی صورت والی لڑکی مجھے نند کے گھر سے بیاہ کر لانا پڑتی تو قبول ہوتا۔ اب بھی اگر تمہارے ابو ہادیہ کے بجائے وادیہ کا نام لیں تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ میاں کی گائے دبو سی لڑکی، اسے مٹھی میں کرنا آسان کام ہے، مگر یہ اتھری گھوڑی، اس سے اللہ بچائے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ وادیہ اور شہیر بھائی؟ سدرا صدمے سے چیخ اٹھی۔ وہ بونگی ہی رہ گئی ہے ہمارے بھائی کے لیے، جسے نہ بات کرنے کی تمیز، نہ چلنے بیٹھنے کا سلیقہ، نہ شکل و صورت، نہ ہی کوئی گن۔ عجیب ایب نارمل سی لگتی ہے وہ۔ نہیں، اب تو بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہے، خاصی ہوا لگ گئی ہے جھلی کو۔ شمائلہ نے ہنسی اڑائی۔ میرے اندر ایک بار پھر سے بری طرح زد و کوب کرنے کی خواہش مچ لی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی، نہ ہادیہ نہ وادیہ، تمہاری اس مکار پھپھی کی تو ایک بھی لڑکی گھر میں نہ گھسنے دوں گی۔ ان کو تو تم ابھی اسی وقت چلتا کرو۔ شہیر کو قابو کیسے کرنا ہے وہ میں جانتی ہوں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا تو تمہارے ابو اکیلے کیا کر لیں گے؟ بیڈ ہلکا سا چرچرایا، شاید ان میں سے کوئی اٹھا تھا۔ اصل میں تو ماموں کے پاس جا رہی تھی، ان سے یہ کہنے کہ وہ ہمیں ارسا پھپھو کے ہاں چھوڑ آئیں۔ یہ فیصلہ میں نے اپنی رات بھر کی کشمکش کے بعد کیا تھا، اگرچہ تب بھی میں کسی واضح نتیجے پہ نہ پہنچی تھی۔ میرا دل کھٹا ضرور ہو گیا تھا،
مگر متنفر نہیں ہوا تھا۔ جانے کا فیصلہ میں نے وادیہ کی وجہ سے کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کا احساس کمتری شمائلہ اور سدرا کو سامنے پا کے پھر سے حاوی ہونے لگتا تھا۔ ان کی جا بیجا تنقید، طنزیہ جملے اور مذاق اڑانا اسے پھر سے پیچھے کی جانب دکھیل رہے تھے، اور اور اب ان سب کی باتیں اپنے کانوں سے سن لینے کے بعد میں اس بات کی بھی روادار نہیں تھی کہ یہاں سے جانے کے لیے میں ان میں سے کسی کی مدد طلب کرتی۔ میں ماموں کا سامنا کرنے پہ بھی تیار نہ تھی۔ میرا دل ان سے بھی شاکی تھا، کیونکہ بہت یاد کرنے پہ بھی مجھے اپنی ایسی کوئی غلطی یاد نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں ان لوگوں کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ یہ شاید ماموں کی جانبدارانہ محبت ہی، بیوی کی مخالفت میں یا اس کی ضد میں کی جانے والی ہماری تعریفوں کا نتیجہ تھی کہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرتیں ہی نفرتیں تھیں۔ میں نے الوینا کو فون کیا، اس سے ڈرائیور بھیجنے کا کہا تھا، مگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ خود ہمیں لینے آ گئی۔ اس کے ہارن بجانے پہ ہی میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی۔ وہ تینوں شاید اب تک ہمیں بھگانے کی سازشوں میں مصروف تھیں۔ اس اچانک اطلاع پہ بوکھلا کے رہ گئیں۔ اس بوکھلاہٹ میں انہیں ہمارے منظر سے غائب ہونے پہ خوش ہونا تک یاد نہ رہا۔ ماموں وجہ پوچھتے ہی رہ گئے۔ میں نے چپ سادھے رکھی۔ پھر ممانی نے شاید موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کان میں انڈیلا، بس بھی کیجئے، آپ ہادیہ ہادیہ کر رہے ہیں اور بھانجی صاحبہ نکلنے کے چکر میں ہیں، کبھی تو سمجھ جایا کریں، بھائی نہیں ہے دل بچی کا، اپنی پھپھو کے گھر زیادہ خوش ہوگی، جانے دیں، ظاہر ہے جو عیش و آرام وہاں وہ ہمارے غریب خانے میں کہاں، اب خالی خلی محبتوں پہ اترانے والے زمانے گئے شہیر کے ابو۔ میں نے ان کے شرانگیز بیان کی تردید تک کرنا ضروری نہ سمجھا، البتہ اس بات پہ ماموں کا بجھتا ہوا چہرہ مجھے دکھی کر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے نہ مجھے رکنے کے لیے اصرار کیا، نہ اچانک جانے کی وجہ دریافت کی، یعنی وہ ممانی کی بات پہ یقین کر بیٹھے۔ میں کیوں صفائی پیش کرتی، کس لیے کرتی، اور آخر کب تک کرتی؟ اچھا ہوا ہادیہ جو تم یہاں سے نکل آئیں، اور اس خود فریبی سے بھی، ورنہ باقی کی ساری عمر صفائیاں پیش کرتے ہی گزر جاتی۔ میں نے اپنے اس بروقت اقدام پہ خود کو شاباشی دی۔ نہ الوینا نے مجھ سے کوئی سوال کیا، نہ پھپھو نے اس اچانک اور ہنگامی واپسی کی وجہ دریافت کی، حالانکہ میری شکل پہ ضرور کچھ ایسا ہوگا کہ کم از کم الوینا سے تو ضرور مجھے کسی تفتیش کی توقع تھی، لیکن وہ نارمل انداز میں وادیہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ باقی کے چند دن میں نے سکون سے گزارنے کی پوری کوشش کی۔ یہ کوشش کچھ یوں بھی باور آ رہی کہ ماموں کے ہاں سے کسی کا نہ تو فون آیا اور نہ ہی وہ خود۔ میں وہاں گزارے 8-9 دن، اور خصوصاً واپسی سے کچھ پہلے سنی ان کی زہریلی باتیں بھلانے میں مصروف تھی۔ امی ابو خیریت کے ساتھ واپس لوٹے تو گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، یہ وہی گھر ہے جہاں میں کبھی کبھار سخت تنگ آ جایا کرتی تھی، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، کوئی خاص ملنا ملانا بھی نہیں، ایک سی روٹین، وہی کالج، وہی گھر، وہی در و دیوار، وہی کمرہ، اور وہی اس کی سیٹنگ۔ کتنی اکتاہٹ ہوتی تھی، کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہیں اور نکلا جائے، اور پھر قسمت سے جب ایسا موقع ملا تو یہی گھر، یہی کمرہ اور یہی اس کی برسوں پرانی ترتیب اور آرائش کس بری طرح یاد آتی رہی۔ پرائے تکیوں پہ سر پٹکتے ہوئے اپنے مخصوص تکیے کا گداز اور مہک یاد آتی رہی۔ آج کتنا سکون مل رہا ہے یہاں، ترس کے رہ گئی تھی اس اپنے پن کے احساس کے لیے۔ میں اپنے بستر کی چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سیرابی محسوس کرتی رہی۔ دروازے پہ آہٹ ہونے پہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، امی اندر آ رہی تھیں۔ میں سنبھل کے بیٹھ گئی۔ 2 دن تک تو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہا، آج ہی موقع ملا تھا امی کو۔ اب تیار ہو جاؤ لمبے چوڑے سوالوں کے اتنے ہی لمبے چوڑے جواب دینے کے لیے، کیونکہ امی محض ہاں ہوں یا ٹالنے والے جواب سے مطمئن ہونے والی نہیں۔ کیسا ذرا سا منہ نکل آیا ہے، وہ میری تھوڑی ہاتھ میں لے کر تشویش سے کہنے لگیں، کچھ کھاتی پیتی نہیں رہی کیا؟
ایسی بات نہیں امی، بس آپ کو، ابو کو اور اپنے گھر کو بہت مس کر رہی تھی۔ میں نے ان کی گود میں سر گھسا لیا۔ یہ بتاؤ ماموں کے ہاں سے اتنی جلدی کیوں بھاگ لی؟ جس نے آپ کو یہ بتایا ہے، کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں وہاں گئی بھی وقت سے پہلے تھی؟ کیا کروں، کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، نہ پھپھو کے یہاں نہ ہی ماموں کی طرف۔ ماموں کی طرف کیوں نہیں؟ کب سے ضد لگا رکھی تھی کہ اب کے گئی تو زیادہ دن رہنے جاؤں گی۔ بچپن میں تو ہفتوں رہنے کے بعد بھی واپس آنے پہ مشکل سے تیار ہوتی تھی تم۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ بچپن کی بات اور تھی، تب بہلنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی تھیں، دل لگانے کے 100 بہانے مل جاتے تھے۔ ماموں کا لاڈ اتنا خوش کر دیتا تھا کہ اس پر ممانی کے چہرے کے بگڑے زاویے اور شمائلہ سدرہ کی خفگی کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ ہاں دل تو کرتا تھا مگر آپ کے بغیر نہیں۔ میں نے بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا، شاید وہ ہو ہی گئیں، مگر اگلے ہی روز ماموں اور ممانی کی آمد ان کا سارا اطمینان غارق کر گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ شہاب بھائی جان؟ امی کی غیر معمولی آواز پر ڈائننگ ٹیبل پہ برتن سیٹ کرتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ امی کی آواز سے چھلکتی بے اعتباری، دکھ، تعصب سے کسی انہونی کا اندیشہ ہوا۔ ابھی کچھ دیر قبل تک تو وہ کتنی خوش تھیں، بار بار کچن میں آتی نئی ہدایتوں کے اضافے کے ساتھ۔ آلو گوشت کا شوربہ اچھا سا بنانا، شہاب بھائی جان چاولوں کے ساتھ شوربے والا سالن کھانا پسند کرتے ہیں، دیکھنا پلاؤ میں ثابت گرم مسالہ نہ رہ جائے، یخنی میں پوٹلی بنا کر ڈالنا، بھائی جان کو پسند نہیں کہ چاولوں میں لونگ، دار چینی وغیرہ نظر آئے، کسٹرڈ کے اوپر جیلی بنانا فلیور کا ڈالنا، کیا پتہ شہیر بھی ساتھ ہو، یہ اس کا پسندیدہ فلیور ہے۔ کبھی وہ آتے جاتے ابو کو سنانے لگتی، دیکھا میرے بھائی جان کو، حالانکہ ایئرپورٹ پر بھی لینے آئے تھے مگر اب تیسرے ہی دن گھر آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، رسم و رواج بھی کوئی چیز ہے، بعض لوگ تو سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں پیسے کے خمار میں۔ یہ چوٹ پھپھو پہ کی جاتی۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا، ہر بار ماموں کی آمد پہ وہ ایسی ہی پرجوش ہوتے۔ عموماً وہ عید، شب برات پہ تحائف دینے آتے، یا ہم میں سے کسی کے پاس ہونے کی مبارکباد دینے، یا کسی کی عیادت کرنے، تو کبھی خالی ہاتھ نہ آتے، اور امی ان تحائف کو اترا اترا کے دکھایا کرتی۔ نہ جانے اس بار ان کے پاس کیا ہے امی کے لیے، جو ان کو خوش اور مغرور کرنے کے بجائے ان کے پیروں تلے کی زمین کھینچ رہا ہے۔ میں نے تاثرات جانچنے کے لیے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کے درمیان والا مہین سا پردہ ذرا سرکا کے دیکھا۔ امی ہکا بکا سی بیٹھی ماموں کو بے یقینی سے تک رہی تھیں۔ نادیہ ان کے بالکل ساتھ بیٹھی، ان کا ہاتھ تسلی دینے کے سے انداز میں تھامے ہوئی تھی۔ ایک دکھ بھری حیرت اس کے چہرے پر بھی رقم تھی۔ ابو بالکل سپاٹ چہرہ لیے وال کلاک کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے یہاں رونما ہوئے اس تازہ ترین واقعے سے نہ تو ان کا کوئی تعلق ہو، نہ ہی ان کی کوئی دلچسپی۔ ماموں کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھی ممانی اپنی چھوٹی چھوٹی گول تیز سی آنکھیں گھما گھما کے سب کے رد عمل کو جانچ رہی تھیں۔ شمائلہ کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر اسے پیٹ ڈالنے کی جو خواہش اچانک بیدار ہوتی تھی، وہ پھر انگڑائیاں لینے لگی۔ یہ آپ نے امی کو اپنے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو کافی دیر کے انتظار کے بعد انہوں نے اسے دہرانے کی کوشش کی مگر نہ کر سکیں۔ مدد طلب نگاہوں سے انہوں نے نادیہ اور ابو کو باری باری دیکھا۔ ابو نے نظر چرا لی اور نادیہ نے جھکا لی۔ میری تو بہت خواہش تھی، لیکن آج کل کے بچے۔ ماموں کا سر اور نظریں تو پہلے سے جھکے ہوئے تھے، آواز بھی پست تھی۔ تو میاں، بچوں سے ان کی مرضی معلوم کر کے اتنی بڑی بات منہ سے نکالنا چاہیے تھی۔ بالآخر ابو نے اس بحث میں حصہ لے ہی لیا۔ امی کا پھیکا پڑتا رنگ جوش سے بحال ہوتا نظر آیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ابو کو جواب دہی کرتے ہوئے وہ اور بھی مجبور نظر آ رہے تھے۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی بھائی صاحب، انہوں نے شرمندگی سے اپنی کوتاہی تسلیم کی۔ آپ اصل بات بتائیں نا۔ ممانی نے انہیں ٹھوکا دیتے ہوئے خاصی بلند سرگوشی کی۔ وہ گھور کے انہیں دیکھنے لگے، جیسے مزید بولنے سے باز رکھنا چاہ رہے ہوں۔
لیکن آج ممانی کے تیور ہی اور لگ رہے تھے. ماموں کی کسی دھمکی یا تنبیہ کو خاطر میں نہ لانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھیں. دیکھیں باجی، شہیر ذرا الگ مزاج کا لڑکا ہے اور ہے بھی اکلوتا، پھر سب سے بڑا بھی ہے. ہم نے اس کی باتوں کو اہمیت دے دے کر اسے اس کی بات کا عادی بنا دیا ہے. اب ہم چاہیں بھی تو اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے اسے مجبور نہیں کر سکتے. ویسے بھی یہ تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. آخر ہادیہ ہماری بھی کچھ لگتی ہے. اسے جبراً شہیر کے سر منڈ کے ہم اپنے اور آپ کے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے، نہ اس بچے کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں. میرے سینے سے ایک گہری سانس آزاد ہوئی. میں یہ معاملہ سمجھ تو رہی تھی مگر عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ ماموں اتنی جلدی اور اتنے بے دھڑک ہو کے یہ قدم اٹھا لیں گے، اور وہ بھی خاص طور پر گھر آ کے. اصل بات تو یہ ہے کہ شہیر کو ہادیہ کی عادات، میرا مطلب ہے اس کا مزاج، میل نہیں کھاتا اس سے. آج کل کے بچوں کو موئی انڈرسٹینڈنگ کا بخار چڑھا رہتا ہے، ورنہ ہادیہ میں کس بات کی کمی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں ہی وہ جان گیا ہے کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی. چپ رہو فرزانہ، ماموں نے گھر کا، مگر آج شاید وہ صاف گوئی بلکہ صفاقی کے ریکارڈ قائم کرنے کے ارادے سے آئی تھیں. میرا خون کھولنے لگا. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.